السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی راہ فکر حق پارٹ 3۔ جیسے میں نے 1 میں ڈیفینیشن بیان کی اور 2 میں یقین محکم اور عمل تک میں نے اس کی تعریف کی ہے کہ یقین اور عمل کا کیا کردار ہے۔ تو اسی کلام کا آخری تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے پہلے قطعے کا محبت فاتح عالم۔ اس کو ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں۔ یعنی کہ اگر محبت کے ساتھ یقین کیا جائے، یعنی پہلے محبت کے ساتھ آپ نے تیاری کرنی ہے، پھر یقین کرنا ہے، اس کے بعد پھر جب آپ اس کے ساتھ عمل کریں گے تو پھر وہ 100% درست ثابت ہوگا۔ یعنی یقین آپ کے اندر بھی آ گیا، پہلے آپ کو اس سے محبت تھی، اس عمل سے کہ یہ عمل میں نے کرنا ہے محبت سے، اور یقین یہ ہو گیا کہ یہ ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ان کی زندگی ایک رسک ہی ہوتی ہے، وہ کامیابی کی سیڑھیوں پر بہت کم چڑھتے ہیں۔ یہ بات رائے حق کی ہو رہی ہے، دنیا داری کی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ وہ یقین ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے اور دے گا، مگر اس پر توکل ہم بہت کم کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان اولیاء اللہ کی ہو رہی ہے، ان کے راہ پر چلنے والوں کی ہو رہی ہے کہ جو محبت سے، یعنی نماز پڑھنی تھی، فرض کی ادائیگی کی، چلے گئے مسجد میں، پہلے یہ عمل تھا کہ محبت سے اور پیار سے مسجد میں گئے، پھر امام مسجد کے پیچھے اقتداء کی، مقتدی بنے، اس کی اقتداء میں نماز پڑھی، بڑے پیارے طریقے سے پڑھی، اور اس یقین کے ساتھ پڑھی کہ میں یہ جو سجدے کر رہا ہوں زمین پر، مختلف خیالات دل میں آئے کہ جی ایک تو مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں خلوص کے ساتھ کر رہا ہوں عمل، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور تیسرا یہ یقین رکھ کر اور محبت سے جب وہ نماز کی ادائیگی کرے گا کہ میں نے اسی مٹی کے اندر چلے جانا ہے، تو یقیناً عام نمازوں سے اس کی نماز میں کافی بہتری ہوگی، کیونکہ وہ نماز محبت میں بھی تھی، عمل میں بھی تھی، اور یقین پر مبنی تھی، جس کی وجہ سے اس کی کچھ نمازوں اور اس کی نمازوں میں یہ فرق ہے۔ اسی طرح محبت دل میں جاگی، قرآن پاک کو آپ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد سمجھا، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، معنی کو سمجھ میں آئی، تو آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی یہ آیت ہے جس میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق اصل ہے، تو کیا ہوا کہ یقین ہو گیا کہ اصل جو ڈر ہے وہی ہماری راہ نجات ہے۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت بھی ہوگی، پھر آپ نے محبت سے قرآن پاک بھی کھولا، باوضو کھولا، غسل کے ساتھ کھولا، یعنی پاک صاف ہو کر، پھر آپ نے یقین کے ساتھ وہ آیت پڑھی، پھر اس کو سمجھا، پھر اس پہ محبت سے عمل کیا، تینوں چیزیں جب اس میں شامل ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا، وہ آیت کہ آپ کے دل کے اوپر اثر کرے گی اور آپ کو رائے حق نصیب ہوگا۔